औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिदिल और शहबाज अहमद ख़ान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हीरा विक्टिम एसोसिएशन। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद 26 तारीख़ को इसी महीने की जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हमारा सुप्रीम कोर्ट का मामला था, उस हियरिंग में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक एफिडेविट दाखिल किया जिसमें ये कहा गया कि नौहेरा शेख की बेल को कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि नौहेरा शेख को जो इंटरिम बेल दी गई थी उसको उन्होंने मिसयूज़ किया और उनकी प्रॉपर्टियों को बेचने की और उनको लीज पर देने की कोशिश की। इसीलिए उनकी बेल को कैंसिल कर देना चाहिए। इसी ज़मन में आज से एक महीना पहले सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO ने भी एक एफिडेविट दाखिल करते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO पॉन्जी क्वीन नौहेरा शेख की बेल को कैंसिल करने के लिए एक एफिडेविट दाखिल किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं शहबाज अहमद ख़ान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हीरा विक्टिम एसोसिएशन ने सबसे पहले इस पॉन्जी स्कीम के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में और बैरूनी ममालिक में जो अल्लाह रसूल के नाम पर मुसलमानों को धोखा देने की जो साजिशें चल रही थी, सबसे पहले हमने आवाज़ उठाकर इसके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाए। इसी तरह हमने IM में जो बेंगलोर में मंसूर एक पॉन्जी स्कीम चलाते थे, उनके ख़िलाफ़ हमने बेंगलोर में फ्रीडम पार्क में जाकर एक प्रोटेस्ट करते हुए मंसूर की गिरफ़्तारी का मुतालबा किया था। और उस वक्त के वहाँ के वज़ीर कांग्रेस के ज़मीर अहमद ख़ान, जो कर्नाटका के वज़ीर हैं, उनके इसमें मुलव्वस होने के बाद और वहाँ के कांग्रेस के MLA रोशन बेग की गिरफ़्तारी का हमने मुतालबा कर हमने बेंगलोर में फ्रीडम पार्क में एक प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद हमने CBI इंक्वायरी की मांग की और हमारी मांग कबूल होने के बाद रोशन बेग की तकरीबन 400 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ को ज़ब्त कर इन्वेस्टरों को हवाला करने के लिए कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया। और उसके बाद आपने देखा मंसूर को गिरफ़्तार किया गया और वो पॉन्जी स्कीम का भांडा फूट गया। इसी तरह हमने बॉम्बे के रिदास इंडिया, औरंगाबाद के MG ग्रुप, कर्नाटका के कई ग्रुप जो नाफिया, मर्गनाल, अल्फला, इस तरह के ग्रुप आकर मुसलमानों की मईशत को तबाह करने की एक साजिश कर रहे हैं, इस तरह का हमने खुलासा किया। उसके बाद हमने जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामले में हमने वीडियोस बनाकर लोगों से इसमें पैसे ना लगाने और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से हमने सवालात उठाए। सबसे पहले हमने ये सवाल उठाया था कि घाना से हिंदुस्तान आप सोना कौन से एयरपोर्ट पे लाते हो। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जवाब साफ था कि शहबाज खान गुंडा है। शहबाज खान के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाए गए और इन्होंने कहा कि इनकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री है। इन्होंने कहा कि इनका फूडेक्स का कारोबार है। ज़मीनी सतह पर इनका कहीं भी कोई कारोबार नहीं था। लोगों ने हम पर यकीन नहीं किया और हम पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। कभी कत्ल के मुकदमे में हमको मुलव्वस किया गया, कभी 10 करोड़ के डेफेमेशन केस में हमको मुलव्वस किया गया, कभी मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के केस में हमको मुलव्वस किया गया, कभी फिरौती के मुकदमात में हमको मुलव्वस किया गया और हम पर FIR उनकी बौछार कर दी गई। लेकिन हम इससे डरे नहीं और हमने अपनी जद्दोजहद को जारी रखा। कभी पुलिस ऑफिसरों से हमको डराया गया, कभी गुंडे मवालियों गैंगस्टरों से हमको डराया गया, क्योंकि इस मामले में कई वजीरों के, कई पुलिस ऑफिसरों के मुलव्वस होने के बाद पुलिस और हुकूमतें इसमें मुलव्वस होने के बाद हमने अपनी आवाज़ को उठाया। दुनिया भर से कई मुजाहिदीन ने इस मामले में हिस्सा लिया और तरह तरह के फाइटरों ने इस मामले में अपडेट दी और लोगों के सामने इन तमाम चीज़ों को सामने लाया। आज मामला साफ हो गया सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ एक खेल खेल रही है और जजेस ने साफ तौर पर कहा है कि 580 करोड़ जो कंप्लेनेंट हैं का पैसा है वो पैसा फौरी दे देना चाहिए और SFIO के इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा जाए
اور تمام 28 FIR جو مختلف ریاستوں میں ہوئے ہیں، جیسے کہ مہاراشٹرا، تلنگانہ، آندھرا، کرناٹکا، جھارکھنڈ اور کئی مقامات پر جو FIR ہوئے ہیں، ان میں انویسٹیگیشن کرنے، چارج شیٹ ڈالنے کے لیے بات بھی سپریم کورٹ میں کہی گئی. یعنی کہ جو لوگوں نے کمپلینٹ کیا ہے ان کا پیسہ ان کو تو ملنا ہی ہے، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے کسی سے 1 روپیہ لیے بغیر، ہم نے معمولی کورٹوں سے لے کر سپریم کورٹ تک ہم نے کسی سے 1 روپیہ لیے بغیر الحمدللہ میں اور میرے ساتھیوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا اور ہم نے مقدمے کو یہاں تک پہنچایا. اور جو لوگ کمپلینٹ کرے ہیں، چاہے وہ CCS ہو، EOW ہو، پولیس اسٹیشن ہو، SFI ہو، جن لوگوں نے کلیم کیے ہیں انہی کا معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. جس وقت 2018 میں ہم نے نوحیرہ شیخ کے خلاف کمپلینٹ کیا، جب یہ ہندوستان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی دہلی سے، اس کو حیدرآباد کی پولیس نے دہلی میں نوحیرہ شیخ کو گرفتار کیا. جس وقت نوحیرہ شیخ کو 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا، اس وقت نوحیرہ شیخ کے 240 اکاؤنٹ میں صرف 22 سے 25 کروڑ روپیہ تھا. ایک 50,000 کروڑ کے اسکیم میں ان کے پورے اکاؤنٹس میں صرف 22 سے 25 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں تھا. یعنی کہ ایک کا پیسہ ایک کو دیا جا رہا تھا، زمینی سطح پر ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا. اس کے بعد ہماری آواز پر لبیک کہہ کر لوگوں نے کمپلینٹ کیا، تو شروع میں جن لوگوں نے کمپلینٹ کیا ان لوگوں کو ان کا پیسہ مل گیا. شروع میں جن لوگوں نے وڈرال کیا ان کا پیسہ ان کو مل گیا. جب معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا، لوگ دھڑا دھڑ کمپلینٹ کرنے لگے اور FIR ہونے لگے، تو انہوں نے ایک چال چلی اور FIR کے پہلے کمپلیننٹ کو پیسہ دے کر معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی. ٹولی چوکی کی زمین کو، جو ٹولی چوکی کے اختر اور نوحیرہ شیخ کے درمیان ایک متنازع زمین بتا کر اس میں ایک نئے بائر کو لا کر، مولا شریف جس کا نام ہے، سپریم کورٹ میں ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ داخل کیا جس میں 641 کروڑ روپیہ سپریم کورٹ میں جمع کرنے کے لیے ایک ایفیڈیوٹ داخل کیا گیا. اور پچھلی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں کنڈم آف کورٹ کے طور پر جو ہے ایک نوٹس مولا شریف کو بھی جاری کی گئی ہے. ہم انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ سے اور SFIO سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مولا شریف کو گرفتار کر کر فوری اس کو جیل کے کٹہرے میں ڈال کر اس پر انویسٹیگیشن کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ رسول کے نام پر کبھی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ، کبھی حضرت مریم علیہ السلام کا نام لے کر لوگوں کو پیسہ لگانے کے لیے اکسایا گیا. پاکستان کے عالم دین مولانا توصیف الرحمان جو سعودی عرب میں قیام پذیر ہے، انہوں نے ایک ویڈیو بناتے ہوئے لوگوں کو اس پہ پیسہ لگانے کی بات کہی. ارشد بشیر مدنی، جلال الدین قاسمی، ثناء اللہ مدنی، عاقل، اس طرح کے لوگوں نے مسلمانوں کو اس میں پیسے ڈالنے اور حلال کاروبار میں حصہ لینے کے لیے لوگوں سے اللہ رسول کا واسطہ دے کر، اہل بیت کا واسطہ دے کر لوگوں کو اس میں پیسہ لگانے کے لیے اکسایا. اب یہ معاملہ صاف ہونے کے بعد تمام کمپلیننٹس کو ان کا پیسہ ملنے کی امیدیں بڑھ گئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی چاہے ہم رہے یا نہ رہے، یا کوئی رہے یا نہ رہے، ان کی تمام پراپرٹیز کو جو ضبط کیا گیا ہے اس کو آکشن کر کر بیچ کر ان کمپلیننٹ کا پیسہ ان کو انشاءاللہ تعالی دے دیا جانے کی بات سپریم کورٹ میں کہی گئی ہے. یہ معاملہ صرف کمپلیننٹس کا اور ہیرا گروپ آف کمپنیز کے درمیان ہے. جن لوگوں نے کمپلینٹ نہیں کیا ان لوگوں کا تو معاملہ صاف ہو گیا، ان کی تمام پراپرٹی بیچ کر صرف کمپلیننٹ کا پیسہ ادا کیا جا سکتا ہے. اور حال ہی میں انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے نوحیرہ شیخ کو گرفتار کیا اور ان کے گھر پر ریڈ کرنے کے بعد مولا شریف اور نوحیرہ شیخ کے بیچ کے کنورزیشن کو پایا گیا، جس میں یہ لوگ ایک چال چل کر کورٹ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے. اور ایک سمرخہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک نیا بزنس شروع کر کر لوگوں کو پھر سے اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو لہذا اب سپریم کورٹ میں معاملہ آنے کے بعد تمام 28 FIR میں دوبارہ انویسٹیگیشن شروع ہو چکا ہے. اور میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی حالیہ ہیئرنگ کا جو ایفیڈیوٹ ہے اس کو اگر کسی کو چاہیے، میرا نمبر +919949211786 پر واٹس اپ کریے. آپ کو سپریم کورٹ کی جو رولنگ ہے
جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انویسٹیگیشن کیا جانا چاہیے، اور تمام 28 FIR جو لوگ کمپلینٹ کرے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جا کر پبلک پروسیکیوٹر سے ملیے اور چارج شیٹ ڈالنے کی مانگ کریے، اور یہ چیزوں کو اپنے کورٹوں میں جا کر داخل کریے۔ اور جو لوگ کمپلینٹ نہیں کرے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ آخری موقع ہوگا کہ وہ اپنا کلیم سیریس فراڈ انویسٹیگیشن آفس ناگول تلنگانہ میں داخل کریں، یا پرائیویٹ FIR کر اپنا کلیم کر لیں، ورنہ اب اس کے بعد سپریم کورٹ کی یہ ہیئرنگ کے بعد تمام معاملات انشاءاللہ تعالی صاف ہو جائیں گے، اور تمام کمپلیننٹس کو جن لوگوں نے اب تک کلیم کرے ہیں ان کا پیسہ ان کو ملنے کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی۔ لہذا یہ اپڈیٹ دینے کے لیے، کیونکہ اور لوگوں نے بھی اپڈیٹ دی ہے، لہذا میں بھی یہ اپڈیٹ دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی دعا کریے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تمام انویسٹروں کا پیسہ انویسٹروں کو دینے تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے اور صلاحیت دے تاکہ لوگوں کو پیسہ دلانے میں مدد کر سکے۔ اور ہم پھر بھی کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں ایک PIL ڈالتے ہوئے اس معاملے کی CBI تحقیقات کی مانگ کی تھی، کیونکہ دبئی میں، سعودی عرب میں، لندن میں، امریکہ میں جو ہیرا گروپ کا پیسہ بھیجایا گیا، وہ پیسے کو لانے کے لیے CCS، EDS، ED یہ پیسہ نہیں لا سکتی۔ لہذا اگر اس کی معاملے کی CBI تحقیقات ہو، اس کی تحقیقات کرے کہ کس طرح پاکستان کے ایک نیشنل مولانا توصیف الرحمان جو پاکستان کے عالم دین ہیں اور سعودی عرب میں قیام پذیر ہیں، انہوں نے کس طرح ایک ویڈیو بناتے ہوئے لوگوں کو اس میں پیسے لگانے کے لیے اکسایا۔ سعودی عرب اور گلف کنٹریز، امریکہ، یورپ میں رہنے والے وہ NRIs جو سری لنکا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے پیسہ کس انداز میں لگایا، اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ لہذا میں CBI سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن آفس سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کی تحقیقات کرے، اور اس میں تلنگانہ کے کون سے وزیر اس میں ملوث ہیں، کون سے IPS آفیسر اس میں ملوث ہیں، نوہیرا شیخ کے اکاؤنٹ سے کن پولیس والوں کو پیسہ دیا گیا، رشوت دی گئی، ہم کو دھمکایا گیا، ہم کو جھوٹے قتل کے مقدمے میں ملوث کیا گیا، ہم کو جھوٹے کیسز میں ملوث کیا، ان تمام کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ اور ہم ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں، اللہ نے اس کام کے لیے ہم کو منتخب کیا۔ انشاءاللہ تعالی جب تک یہ کام پیسہ ختم نہیں ہوتا، جب تک تمام کمپلیننٹس کے پیسے ان کو نہیں مل جاتے، میں اور میرے ساتھی کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ میرے لیے اور اپنے لیے سب کے لیے دعا کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔